حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کتنے سال سوئے رہے اور دوبارہ زندہ کب ہوئے؟ اندھی اور ٹانگوں سے معذور بوڑھی عورت نے آپ کو کیسے پہچانا؟ آپ کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کو کیسے پہچانا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نشانی عطا کی؟ اور کیا آپ نے تورات کو زبانی یاد کیا؟ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور وہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو لے کر بابل چلا گیا تو ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کے ملک بابل کی قید سے نجات کیا گیا تو آپ اپنے گدھے پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ دیر حاکل میں دریائے دجلہ کے کنارے قیام فرمایا۔ آپ نے بستی کا چکر لگایا لیکن کوئی ایک فرد بھی نظر نہ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ درخت پھلوں سے لدے پڑے ہیں، آپ نے پھل کھائے اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا عرق پیا اور سفر کے لیے کچھ پھل توڑ لیے اور ایک مشکیزہ میں انگوروں کا عرق بھر لیا۔ جب آپ بستی کی ویرانی کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، اس بستی کو اس کی ویرانی کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ صدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 برس تک موت کی کیفیت طاری کرنے کے بعد زندہ کیا۔ پھر فرمایا، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، تحقیق وہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو گدھے کی ہڈیاں جمع کرنے کا حکم دیا، ہڈیاں جمع ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گدھے میں جان ڈال دی، گدھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے بعد زندہ کیا تو آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور نہ ہی لوگوں کو آپ کے گھر کا پتہ معلوم تھا۔ آپ اندازے پر چلے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر ایک اندھی اور لنگڑی بڑھیا جس کی عمر 120 سال تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑھیا آپ کی لونڈی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس لونڈی کی عمر 20 سال تھی اور اس زمانہ میں وہ آپ سے بہت مانوس تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا، یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، جی ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ اور بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی کہ کافی عرصہ گزر گیا، میں نے کسی سے عزیر علیہ السلام کا نام نہیں سنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، 100 برس گزر گئے اور آج تک ہم نے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں سنی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس تک مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو لوگوں کو صحت یاب کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ جب وہ کسی بیمار یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو ان کو شفا نصیب ہوتی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اگر تم ہی عزیر ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنا ہاتھ بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا۔ بڑھیا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھیا کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں اور وہ بغیر کسی عذر کے کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بڑھیا بنی اسرائیل کی مجالس میں گئی، وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک بڑے صاحبزادے اور پوتے اور دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ اس بڑھیا نے پکار کر کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ لوگوں نے بڑھیا کو جھٹلا دیا۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تمہاری وہی معذور اور اندھی لونڈی ہوں۔ میرے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو میری بصارت مجھے واپس مل گئی اور میں تمہارے پاس اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر آئی ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو مر چکے تھے، مگر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑھیا کے ساتھ گھر پہنچے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے صاحبزادے نے کہا، میرے باپ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان حلالی شکل کا ایک سیاہ تل تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کندھوں کو کھولا، جب لوگوں نے دیکھا تو اسی طرح پایا جس طرح ان کے صاحبزادے نے کہا تھا۔
جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے شرعی احکام معلوم ہو سکیں، کیونکہ بخت نصر نے تورات کو جلا دیا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایک برتن میں پانی لے کر آیا اور وہ پانی اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پلا دیا۔ پانی پیتے ہی تورات آپ کے سینے میں اترتی چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں، لیکن بنی اسرائیل نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں تورات سکھلا دوں۔ لوگوں نے کہا آپ ہمیں تورات لکھوا دیجئے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے سینے میں محفوظ تورات لکھوا دی۔ لوگوں نے کہا کہ جب سے تورات مفقود ہوئی ہے تب سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے قلب میں اسے القا نہیں کیا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کے بیوی اور بیٹے ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے جو اس وقت موجود تھے، یعنی 100 برس سے پہلے وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، مگر حضرت عزیر علیہ السلام جوان تھے۔ آپ کی داڑھی اور مونچھیں سیاہ تھی۔ بس پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔